دوستو، تابوت سکینہ کیا ہے؟ اس کو یہودی پوری دنیا میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ڈھونڈ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تابوت سکینہ یہودیوں کے ہاتھ لگ گیا تو اس دنیا میں کیا ہو جائے گا؟ اور کیا یہودی اسی لیے مسجد الاقصی کو گرانا چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے تابوت سکینہ چھپایا گیا ہے؟ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، تابوت سکینہ ایک ایسی کرشمائی تابوت ہے، یعنی کہ ایک ایسا کرشماتی صندوق ہے کہ جس کو جو بھی حاصل کر لے گا تو وہ دنیا جیت جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ آخر اس بکسے کے اندر ایسا کیا ہے، اور آخر یہودی اس بکسے کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ اور اس صندوق کو ڈھونڈنے کے لیے یہودی اتنی ساری جگہوں کو کیوں کھود چکے ہیں؟ اور یہ بکسہ اتہاس میں آخر سب سے پہلے کس کے پاس تھا، اور اس کو قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا؟ تو دوستو، ہر زمانے میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن اس تابوت یعنی اس صندوق کو تینوں ہی مذہب کے لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو۔ اصل میں اس کرشمائی تابوت کو مومنوں کے دل کے سکون کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا بہت سارے نبیوں تک پہنچا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام تک بھی پہنچا، جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو یعنی اس صندوق کو تابوت سکینہ اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس تابوت سے لوگوں کے دلوں میں سکون، اطمینان اور تسلی ملتی تھی۔ اسی سکون اور اطمینان کی وجہ سے اس صندوق کا نام تابوت سکینہ ہے، اور اس کو انگریزی میں آرک آف دا کوننٹ کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، روایتوں کے حساب سے اس بکسے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا بہت بھاری بکسہ تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے، اور وفات تک یہ بکسہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس بکسے کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور ان کے بعد پھر یہ بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، اور پھر بنی اسرائیل سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریگستان کی تپتی دھوپ میں گھومنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک گھر بنایا، اور اس گھر میں ایک چھوٹی سی ایسی جگہ بنائی جہاں آپ نے اس تابوت سکینہ یعنی اس بکسے کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی شاندار عبادت گاہ بنوائی، جہاں اس بکسے کو رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جناتوں کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، جمرد، سونے چاندی کے تختیوں کی دیواریں تھی۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس طرح تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت یعنی بکسے میں آخر ایسا کیا تھا کہ جس کو بنی اسرائیل بہت ہی مقدس مانتے تھے؟ تو دوستو، دراصل اس بکسے میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، ان کی یادیں تھیں، جن میں لوح قرآنی اور اوریجنل توریت کتاب اور وہ برتن جس پر بنی اسرائیل کے لیے جنت سے کھانا آیا کرتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا جبہ، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی یادیں تھی۔ یہ بکسہ بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کافروں سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کی بڑی بڑی فوجوں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اور جب ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ لیتے، اور اس تابوت سے ایسی برکتیں اور رحمتیں نکلتی کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، اور ان کے کانپتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے، اور اس طرح وہ ہر جنگ میں جیت جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ کر اس کے ذریعے دعا کرتے، تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی، اور ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔
اور جب تک یہ تابوت اسرائیلیوں کے پاس رہا ان سے دوسرے قوموں کے لوگ ڈرتے تھے۔ کل ملا کر کہا جائے تو اس تابوت سے بنی اسرائیل قوم کو بہت سارے فائدے ملتے رہے، مگر جب بنی اسرائیل قوم بہت سارے گناہ اور حد سے زیادہ کفر و شرک کرنے لگے تو ان کے ان برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کافروں نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر کے ان کی بستیوں کو توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دیا، اور اس مقدس تابوت یعنی اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اور جب انہوں نے بکسے کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تو اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ کو یہ سزا ملی کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریاں اور مصیبتوں میں گھر گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر پوری طرح سے تباہ و برباد اور ویران ہو گئے اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہٰذا ان کافروں کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اس بکسے کی بے ادبی کی وجہ سے ہی یہ عذاب ان پر آیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، اور ان لوگوں نے اس مقدس بکسے کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیج کر اس صندوق کو حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس بھجوا دیا، اور اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی، یعنی وہ بکسہ ان کو دوبارہ مل گیا، اور اس بکسے کے ملنے سے ان کی کھوئی ہوئی عزت بھی ان کو واپس مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن دوستو، یہودی قوم اتنی بری قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں لگ ہی جاتی تھی۔ خیر، جب وہ دوبارہ کفر و شرک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر میں ان پر حملہ کر دیا اور شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ ان تباہیوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا، اور آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا۔ یہودی قوم کے کچھ ماہر لوگ اس کی تلاش میں آج تک لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اس عزت کو واپس پا سکے جو انہوں نے کھو دی ہے۔ خیر دوستو، تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے بارے میں بہت ساری الگ الگ رائے ملتی ہے اور الگ الگ اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائرڈ کا کہنا ہے کہ یہ عرب ملک کے کسی حصے میں موجود ہے، جبکہ ایک اندازے کے حساب سے یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی کھوج یہودی کافی وقت سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی یہ یہودی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور زیادہ تر اس کو سولومن ٹیمپل کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء کے بھی بہت سے رائے ملتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر زمانے میں ایک کے بعد ایک ان کے پاس پہنچتی رہی ہے، اور اہل تشیع یعنی شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تابوت اہل بیت کے اماموں کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہ تابوت امام مہدی علیہ السلام کو وراثت میں مل گیا، جس کو آپ قیامت سے پہلے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اسی تابوت کے ذریعے یہودیوں سے جیت حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ تابوت ان جگہوں میں ہونے کی یہ باتیں ایک اندازے کے حساب سے کہی گئی ہے، لیکن اصل میں یہ تابوت کہاں ہے، اس کا صحیح علم، صحیح جانکاری اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ تابوت سکینہ جس دن دنیا میں ظاہر ہوگی اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے پاس تابوت آئے گی وہ تمام قوموں پر جیت حاصل کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، تو یہ تابوت اسلام کے پاس ہی آئے گی، مسلمانوں کے پاس ہی آئے گی۔ تو میرے دوستو،
ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اس کی پوری جانکاری آپ کو مل گئی ہوگی، اور یہودی اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا۔